آپ کے ساتھ صدر شہر کا بڑا نام شاعر نقاد استاد ڈاکٹر سعادت سعید صاحب آپ سب کی بڑی وقت بہت ہو گیا ہے، سب کا شکریہ ادا اور جمہوریت کا زمانہ ہے اور جمہوریت میں کثرت رائے یہ کام آتی۔ تو آج جن لوگوں نے اس کتاب پر گفتگو کی ہے ان سب کا یہ خیال ہے کہ یہ شاعری کی بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو میری کیا مجال کہ میں اس کے خلاف سے بات جمہوریت میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی انا کی وجہ سے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا بھی یہ نقطہ نظر ہوتا تھا کہ اپنی بات کہیں، دوسرے چاہے مجموعی طور پر کثرت رائے چاہے کسی اور طرف کو نہ ہو، آپ اپنی بات کہیں، ایک زمانہ تھا۔ لیکن یہ باتیں کرتے کرتے تھک گیا، اس لیے مجموعی تاثر جو ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ نے جب صدارت کے لیے بلایا تو جو مجموعی تاثر ہے اسی کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ تو آج کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ کمی کا احساس، یہ کتاب ساجد حسین ساجد صاحب کی ایک نظرت خیال کی حامل ایک کتاب ہے، اور اس میں جو اسلوب ہے وہ بھی مختلف اسلوب ہے، طرز بیان جو ہے یہ مختلف ہے۔ اب طرز بیان کے سلسلے میں کچھ تو بڑی سادہ سی باتیں ہیں کہ شاعر کو وزن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر شاعر ہے تو خاص طور پہ ہمارے ہاں علم عروض جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ اوزان میں شعر کیسے کہے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں وزن سے شعر گرتا ہے تو اس کی فوراً نشاندہی کرتے ہیں۔ میں نثری نظم کا مجھے عروض سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ نثری نظم میں اپنے جذبات کا اظہار خیال یہ بنیادی بات ہے کہ جو اس میں ہے آپ کہیں۔ اور شاعری کیسے بنتی ہے نثری نظم؟ وہ ایسے بنتی ہے کہ اس میں تلازم خیالات جن کا ذکر کیا صابر صاحب، اس میں تشبیہ، استعارہ، علامت، اس میں اس کے ساتھ ایجاد، اختصار، رمز، کنایہ، یہ سب کچھ ہو تو ایک خیال پر آپ نثری نظم دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل ہر آدمی جو ہے وہ شاعری کر سکتا ہے۔ آج ہی فیس بک پر ایک بڑی اچھی عبارت کسی نے مجھے بھیجی اور یہ ریکویسٹ کی کہ اسے شعر میں ڈال دیں۔ یہ نثری عبارت ہے تو آپ اسے شاعری میں، تو سے میں نے لکھا کہ یہ اتنی ہی عمدہ یہ تحریر ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے کہ میں اسے شاعری میں ڈالوں، کیونکہ شاعری میں ڈالنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بہت کچھ انکہا رہ جائے۔ جو آپ نے نثر میں لکھ دیا، اپنے دل کا اظہار کر دیا، وہی بنیادی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساجد حسین ساجد نے کسی بھی جگہ پر تسنن سے کام نہیں کیا، بے تکلفی سے اپنی بات کی۔
اور آج کل اس طرح سے شاعری میں رومانی خیالات کو شامل کیا جاتا ہے اس خیال سے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کی جو بنیادی روح ہے اس کے منافی. شاعری کی بنیادی روح یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایسنس یا اپنا جوہر اسے دریافت کرنے کے بعد اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے شاعری میں. اور یہ بات مجھے ہیڈیگر ایک بہت اس دور کا بڑا فلسفی ہے. Man reunites himself on the basis of his existence. کہ شاعری میں انسان اپنے وجود کی بنیادوں پر اپنے آپ کو مجتمع کرتا ہے. اس کے بعد مجھے خلیل عروضی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شاعری جو ہے وہ صرف مشرق میں نہیں ہے. شاعری جو ہے یہ یونان سے مغرب میں بھی ہوئی ہے، شاعری افریقہ میں بھی ہوئی ہے، شاعری اور علاقوں میں بھی ہوئی ہے. ہمیں ایک خاص رستہ دکھا دیا گیا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہ کر اگر آپ شاعری کریں گے تو شاعری ہے، اس سے باہر نکلیں گے تو شاعری نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جذبات کا اظہار بنیادی بات ہے. اور اگر آپ بڑے پختہ شاعروں کو دیکھیں تو انہوں نے روایت کو مانا ہے اور روایت کو مان کر بہت عمدہ شاعری کی ہے. اور روایت میں کس طرح سے شاعری کے تقاضے ہیں اس کے مطابق انہوں نے شاعری کی ہے. لیکن اگر ان کے جذبات کی بات کی جائے تو اصل میں انہوں نے اپنی ناکامیوں کو، اپنی کامیابیوں کو اور اپنی زندگی کے اپنے معاملات کو شاعری میں پیش کیا ہے. میر درد نے شاعری کے بارے میں کہا تھا کہ شاعری جو فن شریف ایک شرافت اس میں ہوتی ہے. اور اگر آپ مولانا روم کی شاعری کو پڑھیں جو ہمارے گائیڈ ہیں، علامہ صاحب کی شاعری کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ تمام پنجابی کے جو صوفی شاعر ہیں ان کو آپ پڑھیں، جیسے شاہ حسین ہیں یا سلطان باہو ہیں، وارث شاہ ہیں، بلے شاہ ہیں. اس کے علاوہ رومی کشمیر میاں محمد بخش ہیں. تو ان سب نے ایک شرافت کے دائرے کے اندر رہ کر شاعری. وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو انسان بننا سکھاتا. انہوں نے جو بھی شاعری کی ہے وہ اس حوالے سے کی ہے کہ انسان بن کر رہے، اور شاعر کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ انسانیت سیکھیں. علامہ اقبال نے اپنی مثنوی کا آغاز اسرار خودی جو ان کی پہلی کتاب ہے فارسی میں آئی تھی، بانگ درا سے بھی پہلے، تو اس کا آغاز مولانا رومی کی ایک غزل کے چند شعروں سے کیا ہے. غزل بڑی لمبی ہے لیکن انہوں نے 2-3 شعر اس میں سے منتخب کیے ہیں. تو میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو مولانا رومی کا شعر ہے کہ دی شیخ با چراغ بھی گشت گرد شہر، کہ شیخ جو ہے وہ چراغ لے کر کل رات دی، یار چراغ ہے تو رات شہر میں گھوم رہا تھا. کیا دیوگر مظلوم و انسان معذور، کہ میں ان وحشی جانوروں سے تنگ، مجھے انسان کیا. یہاں سے انہوں نے اسرار خودی کا آغاز کیا ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ جس انسان نے اپنی خودی کو پا لیا
وہ انسانیت کی انتہائی معراج پہ پہنچا، وہ انسان کامل ہو، یہ انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے تجارت کی باتیں کی ہیں، خود غرضی کی باتیں کی ہیں، اس دور میں جس طرح سے انسان دوسرے انسان کا استحصال کر رہا ہے اس کے حوالے اس میں موجود ہیں، اس میں جس طرح سے کمیاں پیدا کر دی گئی ہیں اور انسان کی کو ادھورا رکھنے کی کوشش کی گئی ہے بڑی اعلیٰ سطح پر، کہ انسان جو ہے یہ ایک مشین کے طور پہ کام کرے، ایک غلام کے طور پہ کام کرے، یہ کبھی اپنے آپ کو آزاد کرنے کی طرف نہ آئے، کیونکہ جو ہی انسان اپنی آزادی کی بات کرے گا تو ان کا پورا نظام جو ہے ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہیں یہ انسان کو انسانیت کی طرف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رستے چھوڑیں، اور کیوں وہ رستے کون سے ہیں؟ خاص طور پر مسلمان شاعر۔ اب میں ذرا اپنے شاعروں کی طرف آتا ہوں۔ مسلمان شاعر تو ہر روز اذان کی آواز سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، تو پھر ہم دنیاوی حاکموں کے آگے جھکنے لگے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اصل شاعر وہی ہیں جنہوں نے یہ انسان سے کہا ہے کہ تم نے اپنی خودی کو کسی کے آگے جھکانا نہیں ہے، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا ہے، بڑی طاقت کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے معاشرے میں بڑے آدمی کیوں نہ ہو جو اپنے دولت کی وجہ سے بڑے ہیں، وہ جو ہیں وہ اپنے کردار کی وجہ سے بڑے نہیں۔ مسلمان اس آدمی کو بڑا سمجھتا ہے جو اپنے علم میں پڑھا، جو اپنے کردار میں پڑھا، جو اپنی شرافت میں پڑھا، جو اپنے انتظامی صلاحیتوں میں پڑھا، وہ مجلس شورا کا ممبر بنتا۔ تو اب میں یہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، آپ سب سمجھتے ہیں یہ کریکٹر جو ہے یہ کہاں ہے، پاکستان میں اس کی تلاش۔ اب دیو تک معلوم ہو انسان باغی کہ میں وحشی جانوروں سے تنگ ہوں، کیونکہ اس صوفی کو کوئی انسان بندر کی طرح سے نظر آ رہا ہے، جو نقل کرے گا وہ بندر ہے۔ کوئی انسان جو ہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے بھیڑیے کی طرح سے، تو اسے وہ بھیڑیے کی شکل میں نظر آئے گا، کوئی چیتے کی شکل میں نظر آئے گا، کوئی سانپ کی شکل میں نظر آئے گا۔ یہ ہیں وحشی جانور جن سے تنگ ہیں ہم، لیکن وہ انسانوں کے اندر ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ 70 برس کا ہو گیا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 70,000 آدمی نظر سے گزرے ہوں گے، میں آدمی نہیں ہوں مردم شناس۔ وہ انسانوں کے اندر جو وحشت ہے، انسانوں کے اندر جو جانور ہے اس کو سامنے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے اس جانور کو مارو۔ اگر تم نے انسانوں کی زندگی گزار لی ہے معاشرے، یہ روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، جو ہے بے روزگار ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے۔ مسلمان ہے بھائی، ہم سایہ بھوکا سوئے تو ہم جہنم میں جائیں گے، ہم مسلمان، لیکن کون پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ دولت اوپر سے نیچے کی طرف آنے کی بجائے نیچے سے جو محنتی لوگ ہیں ان کی بنیاد پر اوپر جا رہا ہے۔ پیدا کرنے والے کوئی ہیں اور عیاشیاں کرنے والے، اسے رزق حرام ہم کہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اسے بتایا ہے کہ یہ رزق حرام، آپ خود محنت کرو گے، کھیت میں خود کام کرو گے، اناج اگاؤ گے تو تم
رزق حلال کھاؤ. اگر تمہارے لیے ہزاروں لوگ کھیتوں پر کام کریں اور تم کسی اور بڑے شہر میں بیٹھے ہو اور تمہارے بچے جو ہیں ان کی آمدن پر دنیا بھر کی اعلیٰ اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کریں, یہ رزق حلال نہیں. کیونکہ قرآن پاک نے واضح کہا ہوا ہے الارض للہ, یہ زمین اللہ کی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں, تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری, یہ اللہ کی ہے. اور اللہ کی زمین اسی کی زمین ہے کہ جو اس پہ کام کرے. وہ زمین جو ہے نہیں ہے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو سوسائٹی میں سماج میں جانوروں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمرہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کے بچے جو ہیں وہ قتل کرتے ہیں, قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی لڑکی کو وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں. کون لوگ ہیں انہیں خدا کا خوف نہیں ہے. تو ایک تو ہم نے علامہ اقبال کے تصورات کو چھوڑ دیے جو مولانا روم کے ذریعے سے آئے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کے پیغام کو صحیح طور پہ ہم نے نہیں سمجھا, کیونکہ قرآن کے پیغام میں یہ واضح بات ہے کہ تم ذمہ دار ہو اس آدمی کے جو بھوکا ہے. یہ ذمہ داری انسانوں کی ہے. اللہ نے رزق نہیں گھر میں منو سلوا نہیں اترنا ہے, وہ آپ نے دے دی. ان کے گھر میں حضرت عمر جو ہے بوری لے کر جاتے تھے, بھوکی جو بھوکے بچے تھے ان کے لیے گھر میں. کدھر ہے وہ نظام کدھر ہے؟ تو شاید جو ہیں یہ جو خود غرضیوں میں بات کرتے ہیں, شاید جو یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, شاید جو کہتے ہیں کہ انسانوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, شاید جو کہتے ہیں کہ انسانوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, شاید جو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ناجائز طور پہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. ایسا نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شریف جو کہا گیا شاعری کو, شرافت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. آپ اقبال کے ایک شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, بہت طویل ہو گئی ہے بات, اور وہ شعر یہ ہے کہ چیز پورا خواجہ کا پیغام مرگ, کہ قرآن پاک کی تعریف یہ ہے کہ یہ آقا کے لیے موت کا پیغام ہے. خواجہ کا پیغام مرگ, دستگیرے بندہ بے ساز و برگ, یہ اس آدمی کا ہاتھ تھامتا ہے جو بے سر و سامان. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو میسج دیا ہے شاعری میں, شاعری کے تقاضے جو بھی ہوں اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ میسج یہی ہے کہ ہمیں انسان زندگی گزارنی ہے. یہ میسج, اور میں انہیں مبارک دیتا ہوں کہ ان کی ایک عمدہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, اور اللہ کرے کہ انہیں کبھی کا احساس نہ ہو.